بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمیں دوبارہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس پر ہم جتنا اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان تعلیم ہی کے ذریعے سے اور تعلیم ہی کی وجہ سے دنیا کے اندر رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے، اور اسی تعلیم ہی کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ نے حیوانات پر فوقیت دی، حتیٰ کہ اللہ نے اسی تعلیم ہی کے ذریعے سے فرشتوں پر فوقیت دی۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی اسی تعلیم کے ذریعے سے۔ تو اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، وہ ہے ہمارے پہلا عنوان ہے چیپٹر طہارت کا۔ اس پورے چیپٹر کے اندر یہ پورا چیپٹر 2 صفحوں پر مشتمل ہے، لیکن ان کا خلاصہ یہ 5 باتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے طہارت کے لفظی معنی کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے ہیں، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لفظی معنی کیا ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں طہارت کے معنی کیا ہے، دینی اسلام میں طہارت کے کیا معنی ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، لفظی معنی میں اور شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے یہاں اس چیپٹر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے طہارت کے معنی بھی سیکھ لیے، شریعت میں اس کا معنی بھی ہم نے سیکھ لیا، لیکن اس کے فائدے کیا ہے، تو قرآن کریم میں طہارت کی اہمیت بیان کی ہے کہ ان کا فائدہ کیا نکلتا ہے اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ قرآن کریم کے بعد درجہ حدیث کا ہوتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں طہارت کی اہمیت کیا ہے۔ ان کے بعد آتا ہے تیسرا درجہ معاشرے کا، کہ اگر ہم طہارت پر عمل کریں گے تو معاشرے میں ان کی کیا اہمیت ہے، اس سے معاشرے میں ہمیں کیا ملے گا۔ تو اس پورے چیپٹر میں ہم جو آپ کو خلاصہ بیان کریں گے یہی 5 باتیں، اس کی مختصر سی تشریح آپ کو بیان کریں گے کہ طہارت کے لفظی معنی ہیں پاکی اور صفائی، لیکن ان کا لفظی معنی ہے پاکی، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی ہے پاکی اور صفائی۔ دینی اسلام میں طہارت کے معنی الگ ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی نجاستوں سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہا جاتا ہے۔ یہ طہارت کے 2 معنی ہو گئے، ایک لفظی معنی ہو گیا اور دوسرا اس کا اصطلاحی معنی، یعنی اسلام کے اندر طہارت کیسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہے نا، قرآن کریم میں طہارت کی اہمیت کیا ہے، تو ہمارے اس چیپٹر میں قرآن کریم میں جو اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ اس چیپٹر میں، اور نیچے مصنف نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل فرما دی، تو اس کے بعد جو دوسری وحی آئی تو اس میں اللہ نے فرما دیا نبی کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اور اس کے بعد فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو۔ یہ اللہ نے اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیارے کو وہ بات بتائی جاتی ہے جو رب کے ہاں محبوب ہو۔ تو پاکی کی ایک اہمیت اس آیات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ دوسری آیات اللہ نے اہل قباء کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبت کو یہاں توبہ کرنے پر اور اسی طریقے سے پاک صاف رہنے پر منحصر کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت کب ملے گی، جب آپ 2 کام کریں گے۔ وہ 2 کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے کہ آپ توبہ کر لیں، یعنی توبہ، تمام گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوب پاک صاف رکھیں گے
تو اللہ کی دنیا کے اندر انسان کا اصل مقصد اللہ کی محبت ہے۔ اللہ وما خلقت الجن الا لیعبدون کہ ہم نے جن اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنس اور انس کو صرف اپنے عبادت ہی کے لیے پیدا کیے ہے، اور عبادت کا اصل مقصد ہی اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ نے یہاں طہارت پر اپنے رضا کو منحصر کیا ہے کہ میری رضا اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہ دو کام کر لے، توبہ کر لے اور طہارت یعنی پاکی کا اہتمام کر لے۔ تو قرآن کریم میں اس کی اہمیت یہ ہے۔ جو چوتھی بات ہے کہ حدیث میں طہارت کی اہمیت کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے چیپٹر میں 2 احادیث کا ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان اللہ لا يقبل الصلاۃ بغیر طہور کہ اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتا بغیر طہارت اور وضو کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو دین کے اہم رکن ہیں، تو وہ اہم رکن جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بغیر طہارت کے ممکن نہیں ہے، وہ بغیر طہارت کے ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ طہارت، پاکیزگی، صفائی یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 احادیث سے طہارت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں چونکہ شریعت ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک قوانین ہے اور ایک ضابطہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے زندگی گزارتے ہیں۔ تو شریعت میں قرآن حدیث اس کو شریعت کہتے ہیں، تو ان دونوں میں طہارت کی اتنی اہمیت ہے۔ 5ویں بات ہے معاشرے میں طہارت کی اہمیت۔ تو آپ خوب سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں طہارت کی کیا اہمیت ہے۔ ایک آدمی چاہے طہارت باطنی ہو یا طہارت ظاہری ہو، یا نجاست حقیقی ہو یا نجاست حکمی ہو، باقی جب آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو انڈر لائن کر سکتی ہیں۔ تو معاشرے میں طہارت کی اہمیت کیا ہے یہ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں طہارت کی کیا اہمیت ہے، چاہے وہ جو بھی طہارت ہو، طہارتی روحانی ہو یا طہارتی حقیقی ہو۔ طہارت روحانی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر حسد ہے، بغض ہے، اور ان سے انسان اپنے آپ کو پاک کر لے تو اس کو طہارتی روحانی کہا جاتا ہے۔ اور طہارتی حقیقی اس کو کہا جاتا ہے، باطنی جسمانی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر کوئی نجاست ہو اور اس سے انسان اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو اگر کوئی بندہ معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ جس میں طہارت نہیں ہے، چاہے روحانی ہو چاہے بدنی ہو جسمانی ہو، ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو، تو معاشرے میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، ان کا کوئی درجہ، کوئی لوگ درجہ نہیں دیتے، نہ کوئی آدمی اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، نہ معاشرے میں اس کا کوئی درجہ ہوتا ہے، چاہے طہارت جسمانی ہو یعنی وہ جسمانی اعتبار سے گندہ ہو، چاہے وہ بدنی اعتبار سے گندہ ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر معاشرے میں اس آدمی کو انسان پسند نہیں کرتا، اور اس آدمی کو انسان درجہ دیتا ہے جو دونوں طہارتوں سے، چاہے طہارتی بدنی ہو چاہے طہارتی روحانی ہو، ان کو اہمیت دے کر اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے۔ تو معاشرے میں ایسے آدمی کو انسان پسند بھی کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو بھی پسند کرتے ہیں، ان کو ایک مقام بھی دیکھتے ہیں اور اچھی نگاہ سے بھی ان کو دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پورے چیپٹر کا خلاصہ تھا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پاک رکھیں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، اپنے محلے کو بھی صاف رکھیں، اپنے گلی کو اور پورے علاقے کو، حتیٰ کہ اپنے پورے ملک کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے چیپٹر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و افادیت۔ اس چیپٹر کا خلاصہ یہ 4 باتیں ہیں، اس میں ہم یہ 4 باتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ پہلی بات نماز کی تعریف ہے کہ نماز کیسے کہتے ہیں۔ یہ چیپٹر میں جو بیان نہیں کیا گیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بیان کروں گا کہ نماز کیسے کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، تو نماز کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، یہ دوسری بات آپ کو اس چیپٹر میں بیان کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کی اہمیت و افادیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے، کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، یہ احادیث کی روشنی میں اس چیپٹر میں ہم بیان کریں گے۔ آخری جو
لاسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہمیں کیا درس دیتا ہے، نماز سے ہمیں کون سی سبق ملتی ہے اور نماز سے ہمیں کون سا درس ملتا ہے، یہ 4 باتیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ لیکن پڑھنے سے پہلے اس چیپٹر کی جو نماز کی اہمیت و افادیت ہے اس کی آپ خود ریڈنگ کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو جو لفظ مشکل لگے، جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو آپ انڈر لائن کریں۔ میری اس تشریح کے اندر اگر اس کی وضاحت ہو گئی تو ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں، لیکن اگر وضاحت نہیں آئی تو پھر آپ اس کو انڈر لائن کر کے پھر انشاءاللہ جب آئیں گے کلاس میں تو ہم اس کا معنی آپ کو بیان کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو مشق ہے اس مشق میں بھی اس کے معنی آپ کو ملیں گے، مشکل الفاظ کے معنی۔ ہمارے چیپٹر میں سب سے پہلے نماز کی تعریف ہے۔ تو نماز چونکہ ایک عبادت ہے، اس طرح کے دوسرے بھی عبادات ہیں، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی اہمیت کو طہارت کے بعد ذکر کر دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے، طہارت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، تو اسی لیے مصنف نے طہارت کے بعد نماز کو ذکر کر دیا۔ اب ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف تو شاید کسی کو پتا ہو یا کسی کو پتا نہ ہو، لیکن سٹرکچر کا ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ سٹرکچر اور اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میں آج آپ کی علم میں اضافے کی خاطر اس کی تعریف کروں گا کہ نماز کی کیا تعریف ہے۔ تو نماز کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص ارکان کو مخصوص اوقات کے اندر مخصوص طریقے سے پڑھنے کو نماز کہا جاتا ہے۔ مخصوص ارکان ہوتے ہیں، ارکان کسے کہتے ہیں، رکن کی تعریف انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کو بیان کریں گے۔ رکن ارکان کسے کہتے ہیں، تو ارکان مخصوص ہو، خاص اراکین ارکان ہو، خاص وقت ہو اور خاص طریقے سے جو پڑھی جانے والی یہ ایک سٹرکچر ہوتی ہے، ایک بناوٹ ہوتی ہے، یہ شکل ہوتی ہے، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ شریعت کی دوسری بات، شریعتی نماز میں شریعت کی حیثیت کیا ہے، تو اس آپ کے چیپٹر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حیثیت بیان کی ہے، اور وہ خود شریعت مطہرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حدیث میں بھی بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ، کہ نماز اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے انسان کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ شریعت کی پہلی بنیاد ہے۔ 5 باتوں پر ان کی بنیاد ہے اسلام کی، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بات ہے کہ زکوٰۃ دینا، چوتھی بات ہے روزہ رکھنا، اور 5ویں بات ہے حج کرنا، بیت اللہ شریف میں حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اوپر شریعت اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ تو اسی حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، ایک رکن ہے۔ ابھی اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رکن کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک اہم، کیونکہ اردو سمجھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں کہ رکن کسے کہتے ہیں، لیکن آج کل جو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس واسطے رکن کسے کہتے ہیں، تو کسی بھی چیز کی جن چیزوں کے اوپر بنیاد ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اس کی شکل باقی ہے، تو ان چیزوں کو ہٹانے سے وہ پورا، چاہے عمارت ہو، کوئی مکان ہو، گاڑی ہو، جو بھی ہو، وہ عمارت گر جاتی ہے، تو جن چیزوں کی وجہ سے وہ عمارت کھڑی ہے ان کو رکن کہا جاتا ہے۔ تو شریعت بھی انہی بنیادوں کی وجہ سے قائم ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر دیا اس نے دین کو قائم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا قائم ہونا یہ موقوف ہے نماز کے قیام پر، یعنی نماز کو آپ قائم کریں گے تو تب ہی دین قائم ہوگا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو گرایا گویا انہوں نے دین کو گرا دیا۔ تو دوسری بات ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، تو حیثیت اس میں یہ ہے ایک رکن کا ہے کہ شریعت میں یہ نماز
شریعت میں، اسلام میں نماز دین کا دوسرا اہم رکن ہے۔ تیسری بات جو ہمیں اس چیپٹر میں پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اور افادیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی اہمیت اور افادیت ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے سے اگر ایک نہر جاری ہو اور وہ بندہ اس میں 5 وقت نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، ہرگز نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل اور گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ نماز کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت نماز اس کے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طریقے سے پانی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ نماز سے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح کے پانی سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ جس نے عمدن نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، تو انہوں نے کفر کیا۔ تو نماز میں ان کی اہمیت یہ ہے، نماز کی اہمیت شریعت میں اتنی ہے اور احادیث میں اتنی ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں، اور اس کی افادیت فائدہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا کہ ان کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے، لیکن گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو گناہ صغیرہ ہو، کبیرہ نہیں ہو۔ گناہ کبیرہ کی بات انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بیان کریں گے۔ نماز کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف اللہ رب العزت نہیں کرتے۔ آخری لاسٹ بات یہ ہے کہ نماز ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے۔ تو نماز اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ایک نماز، چونکہ ہم نماز باجماعت پڑھتے ہیں، نماز باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس پر مواظبت کی ہے، پابندی کی ہے۔ تو یہ ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر نظم و ضبط ہو۔ اسی طریقے سے اتحاد کا بھی درس دیتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو، کیونکہ نماز کے اندر جب سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں امیر غریب، سرخ کالے گھورے کا کوئی تمیز نہیں، اور نہ کسی وڈیرے، خان، چودھری اور کسی غریب کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالدار ہے تو وہ پہلے صف میں ہوگا اور جو کوئی غریب ہے تو وہ پچھلے صف میں ہوگا، اور جو کوئی مالدار ہے وہ نماز پڑھائے گا، جو مالدار نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھائے گا۔ تو سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو نظم و ضبط اسی طریقے سے اتحاد اور وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ لہذا نماز ہمیں جن چیزوں کا درس دیتا ہے، ان کے اوپر ہمیں پابندی سے عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے نماز کے اندر ہمیں نظم و ضبط بھی سیکھے، نماز سے اپنے زندگی میں بھی، اسی طریقے سے ہمارے اندر اتحاد بھی پیدا ہو اور وقت کی پابندی بھی ہو۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ۔